بس تقریباً 5 زبان بولان کوشر تہ فارسی تہ تھوڑا بہت انگریز تہ تو تمچ کمی کی الحمدللہ صرف میکھر چگا اتس کٹ دعا سے بھی اگر سس اتم کھی تو منان کل می کھت پرواہ تو بن بس کے می باش چبان اتنے گن خود باش کھل تو خاش زندہ دل. مجھے انتہائی خوشی ہے، مسرت ہے اس بات کی کہ تاریخ میں گم شدہ کچھ اوراق آپ سامنے لا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. جہاں تک ہمارے راجہ عذر خان والی نگر کراؤن پرنس کا سوال ہے، ہماری تاریخ کم و بیش تقریباً 1000 سال کی ہے، اور اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو نوشیروان عادل جن کے والد کیقباد II تھے، اس کے بعد ہرمز آئے، اس کے بعد خسرو پرویز آئے، اس کے بعد شہریار آئے، اس کے بعد یزدجرد آئے جس کو ایران میں یزدجرد بھی کہتے ہیں. ہمارا ایکچولی اوریجن جو ہے اٹس فرام ایران. اس کے بعد گلگت بلتستان میں ہم مقیم رہے. اس کی تاریخ جو ہے عجیب غریب تاریخ ہے، انتہائی واریئرس، ایگریسرس، حتیٰ کہ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی فوج نے بھی اس گلگت بلتستان پہ حملہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے انتہائی اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، تب بھی تھا آج بھی ہے. ایک طرف سے چائنا ہے، ایک طرف سے رشیا ہے، اور اس طرح سے، اور اس چیز کی حفاظت کے لیے ہمارے جو راجواڑے تھے جیسے ہونزا، نگر، چترال، یسن، اسکردو وغیرہ، رشین ایگریشن کے اگینسٹ، یہ برٹش ایگریشن کے اگینسٹ جتنے بھی پیکس وہاں تھے، پیکس پہ ان کے توپ خانے اور ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے ہر وقت رہتی تھی کہ کہیں کسی خاص طور پہ رشیا سے کوئی ایگریشن نہ ہو جائے. 1891 میں ڈوگرا راج جو یہاں وہاں تھی، تو انہوں نے ایک طرح کا ایک چڑھائی کی وہاں، لیکن اس میں کلیتاً ناکام رہے، وہ پسپا ہو گئے، پچھڑ گئے. تو اس کے بعد 1892 میں ڈوگراز اور برٹشرز مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے جھانسے میں بھی لایا. وہ ایک کہاوت بھی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو ان کے اس کوشش میں، برٹشرز اور ڈوگراز کی کوشش میں، ان کے ایک جو عذر خان تھے، ان کے ایک بھائی تھے، سگے بھائی تھے، راجہ سکندر، ان کی اعانت سے، ان کی مدد سے جو ہے اس بار کی کوشش جو ہے ان کی کامیاب رہی، برٹشرز اور ڈوگراز کی مل کے. نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری صورت میں ان کی شکست ہو گئی. کرنل ڈیورنٹ تھا جس شخص نے اس وقت برٹشرز کی طرف سے چڑھائی کی. پہلے تو انہوں نے ان سے اپنے کچھ چارج افیئرز بھی بھیجے تھے کہ ہم مصالحت کر لیں گے، ویل ہیو اے جوائنٹ دس. تو عذر خان نے تو قطعاً انکار کیا. تو اس کے بعد راجہ صفدر تھے، میر آف ہونزا اس وقت، ان سے جب ان کے ایمبیسڈر نے، ان کے سفیر نے رابطہ کیا، تو انہوں نے بغیر کسی بات کے، بغیر اس کی افہام و تفہیم کے تلوار اٹھائی، ان کے پیچھے بھاگے. تو ڈیورنٹ کے اس آدمی سے تو کسی طرح سے وہ جان بچا کے اس کے پاس پہنچا کہ بھئی میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کے یہاں تک آیا ہوں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے باضابطہ ایک سازش کے تحت ان کو ملا کے سیکرٹ قلعوں کے راستے اور فوج کے راستے اور یہ سب کچھ دیکھ کے پھر ان کی یہ دوسرا جو حملہ رہا وہ کامیاب رہا. نتیجے کے طور پہ صفدر جو ہے، صفدر وہاں سے یارقند چلا گیا. یارقند میں ان کے کچھ اسٹیٹس بھی تھے، وہ وہاں رہا. اور جہاں تک راجہ عذر خان تھے،
یہ جب چائنا گئے مدد کے لیے، آپ ہماری مدد کیجیے اس وقت ہم ذرا، ہاں، تو انہوں نے حامی تو بری، لیکن ایک شرط رکھی انہوں نے. شرط یہ رکھی کہ بھائی ہم گلگت بلتستان آئیں گے، اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن چونکہ برٹشرز نے وہاں سنبھالا تھا، اور راجہ سکندر جو ہیں، جو ان کے عزور خان کے بھائی تھے، ان کو پہلی انسٹال کیا تھا وہاں. تو چائنا آ کے جب انہوں نے وہ سما دیکھا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. نتیجے کے طور پہ عزور خان جو ہے وہ قید ہو گئے. یہ زمانہ تقریباً نومبر دسمبر 1892 کا تھا. چونکہ سردیاں تھیں، پورے راستے بند تھے. یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں انتہائی سردی رہتی ہے، -25 -30 ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے. تو بحالت مجبوری انہوں نے ان کو بلتستان میں ہی رکھا جون کے آخر تک. تو جون میں وہاں سے ان کو منتقل انہوں نے کیا اس قلعے کے اندر، قلعہ ہاری پربت جسے کہتے ہیں. قلعہ ہاری پربت میں کم و بیش 6 سال یہ رہے. 6 سال کے بعد جب رہا ہو گئے، تو رہا ہو کے پہلی فرصت میں یہاں یہ بستی جو ہے، اس بستی کے بالکل قریب میں ہی ملحق ایک حویلی ہوا کرتی تھی. تو اس میں ان کو کچھ وقت کے لیے بسایا. تو لیکن پتہ یہ چلا کہ بعد میں اس میں آگ لگ گئی. اب متبادل انتظام اس کا یہ تھا کہ جو ہمارا بادم واری پارک ہے وارث خان کے پاس، ایک حویلی وہاں پہ بھی تھی مغلیہ سلطنت کے زمانے کی، تو اس میں یہ لوگ جا کے مقیم ہو گئے. لیکن وہاں شکایت یہ رہی کہ مسٹیریسلی ان کے کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کے بعد اسی دوران کچھ اسٹیٹس ان کو بمنا بڈگام میں ملی تھی، تو یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، تو وہاں مقیم رہے. یہ سلسلہ 1892 سے لے کے 1898 تک یہاں رہے. اس کے بعد 1922 مارچ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد عزور خان مرحوم ایک سیاسی نظر بند ہو کے یہاں آئے، اکیلے آئے. اس کے کچھ وقت کے بعد کم و بیش 500 لوگ ان کے پیچھے وہاں سے گلگت بلتستان چھوڑ کے آئے، جس میں مختلف شعبوں کے لوگ تھے، وزیر تھے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، کچھ فوج کے لوگ تھے، کچھ فیملیز کے ساتھ تھے. تو تقریباً 500 کے قریب لوگ آئے. آتے آتے یہ ان کو بسایا گیا. جڑی بل ایک علاقہ ہے ہمارے یہاں، اس علاقے میں بسے. تو جہاں پہ ہمارا ایک قبرستان بھی ہے، ایک مزار بھی ہے جو ابھی بھی متنازع ہے، حالانکہ اس میں ہمارے وہ لوگ دفن ہو گئے. ایک زیارت ہے وہاں، زیارت کامل ان کا ایک اس قبرستان کے سلسلے میں قضیہ بھی چل رہا جو ابھی تک تاحال سب جوڈس ہے. تو یہ لوگ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا 1922 میں، تو لوگ کچھ نہیں کہہ سکے کہ ہم یہاں رکیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا وطن گلگت بلتستان ہی ہے، ہم واپس چلے جائیں. تو بکھر گئے. آج کی ڈیٹ میں ان کے آف شوٹس جو ہیں رشتے کے لنڈن میں ہیں، کراچی میں ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، ان کیلیفورنیا میں بھی ہیں. تو یہ ہے ان کا حال. کشمیر میں ہمارے ایگزیکٹلی اس کلان سے تقریباً ایگزیکٹلی فرام دیٹ پیڈیگری ٹیبل وی ہیو فار انسٹنس ان کا عزور خان کا 200 کے قریب لوگ ہو گئے. دیکھیے کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے. زبان کا جہاں تک سوال ہے، زبان وہاں برشاس کی بولی جاتی، برشاس کی. حالانکہ اس کا اوریجن جو ہے ہم اگر دیکھیں تو کھجونا سے، کشمیری سے، اردو سے، یہ سب کچھ ملا کے اس کا ایک ملا جلا جو ہے وہ بنا ہے. اگر اوریجن زبان کا اوریجن دیکھیں، سننے میں آوازیں ایسی لگتی ہے جیسے فارسی جیسی ہے، پشتو جیسی ہے. جی ہاں بڑی میٹھی زبان ہے. تو یہاں لینگویج کی وجہ سے وقتی طور کچھ پرابلم ہو گئی. کلچر ہمارا کچھ ڈیفرنٹ ہی تھا، لوگ ایڈجسٹمنٹ میں وقت لگ ہی گیا. تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر رشتے سٹارٹ ہو گئے.
یعنی کشمیریوں میں ہمارے بہت سے رشتے، حالانکہ میری اپنی پھوپھی جو ہے وہ کشمیریوں میں ہے. میں راجہ عزور خان کے تیسرے پشت سے ہوں. مجھے جہانگیر کہتے ہیں، راجہ جہانگیر علی. پیشے سے میں ایک وکیل رہا ہوں. تو میرے والد کا نام راجہ محمد ایوب خان ہے، ان کے والد کا نام راجہ صقر علی خان ہے. ان کے والد جو ہیں وہی ہیں جو والی نگر راجہ عزور خان. ہم گلگت ہونزا نگر میں ہی رہے. تو اس کے بعد تاریخ ایسی رہی کہ اس بلتستان، گلگت بلتستان کی ایک اسٹریٹجیکل امپورٹنس پہلے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھی، آج کی ڈیٹ میں بھی ہے. چونکہ بہت امپورٹنٹ تھی، سو رشین ایگریشن کا، برٹش ایگریشنز کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا. تو جتنے پیکس راجواڑے آس پاس کے تھے، ان کے ڈپلائمنٹس، ان کے توپ خانے وغیرہ رہتے تاکہ باہر سے کوئی ایگریشن نہ ہو جائے. تو لیکن ان کے عزائم، برٹشرز کے عزائم جو تھے وہ پہلے سے ان کے خلاف تھے. جبکہ اس زمانے میں ڈوگرا راج وہاں پہ تھا. تو ڈوگرے تو 1891 میں ہار گئے وہاں کے. اس کے بعد 92 میں ان کا ڈوگروں کا اور برٹشرز کا ملا جلا ایک وہ رہا، تو جس میں کامیابی تو نہیں ملتی. لیکن ہوا یہ کہ ان کے راجہ عزور خان کے ایک بھائی تھے راجہ سکندر، جو ان کے برٹشرز اور ان کے جانسے میں آ گئے. تو آ کے جو ہے قلعے کے اور فوج کے اور جتنے بھی سیکرٹس تھے ان کا پتہ چلا. تو نتیجے کے طور پہ ان کی اس بار جو ہے ڈیفیٹ ہو گئی. ڈیفیٹ ہو کے جب گرفتار ہو گئے تو گرفتار ہو کے انہوں نے ہونزا کے میر جو تھے راجہ صفدر، وہ بھی وہاں سے بھاگ کے چائنا چلے گئے. ان کے وہاں اسٹیٹس تھے. اور راجہ عزور خان جو تھے یہ بھی جب چائنا گئے مدد کے لیے کہ ہماری مدد کیجیے، تو انہوں نے کہا ایک ہی شرط پہ مدد کر سکتے ہیں، اگر وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ دیں. تو چونکہ راجہ سکندر جو تھے آلریڈی برٹشرز کی طرف سے انسٹال تھے وہاں، چونکہ ان کا وہ ایک اسٹوج تھا، تو نتیجے کے طور پہ وہ قید ہو گئے. قید ہو کے 3-4 مہینے سردیوں کے دن تھے، راستے بند رہتے تھے. جون کے آخر میں ان کو یہاں اس قلعے میں لایا گیا. یہاں 6 سال مقید رہے. اس کے بعد رہائی کے بعد یہاں ایک پاس میں ایک حویلی تھی، اس میں کچھ وقت کے لیے رہے. اور اس کے بعد کچھ دوسری حویلی یہاں وارث خان باغ میں ہے، وہاں رہے. تو بالآخر کچھ اسٹیٹس وقت کے انہوں نے الاٹ کیے، تو اس میں بھمنا میں جا کے رہے، جہاں تقریباً 20-22 سال 1922 تک یہ مقیم رہے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا. آج بھی ان کا مقبرہ جو بھمنا میں ہی ہے. کلچر میں ہمارا لباس بھی آتا ہے، کلچر میں ہماری زبان آتی ہے، کلچر میں ہمارے کیا کہتے ہیں غذائی عادات بھی آتے ہیں، فوڈ ہیبٹس بھی آتے ہیں. تو کلچر میں ہمارے سپورٹس وغیرہ کی وہ بھی آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کلچر ہمارا لباس کے اعتبار سے یہ کہ چوغے پہنتے تھے اور اس طرح کی ٹوپی ہوتی تھی. اور سپورٹس کا جہاں تک سوال ہے، ہمارا آبائی سپورٹ جو ہے وہ پولو ہوا کرتا تھا. پولو حال ہی تک میرے چھوٹے بچپن تک بھی یہاں بخشی غلامت کے زمانے میں بھی پولو یہاں کھیلا جاتا تھا. میرے والد تک بھی پولو کھیلے. میں حالانکہ میں اچھا سوار ہوں، گھوڑ سوار ہوں، لیکن مجھے پولو کھیلنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ سپورٹس کا رہا. اور شکار وغیرہ کا تو تب سے کلچر تھا. وہ علاقہ تو پورا وائلڈ لائف کا ایریا ہے. اور زبان تو ہماری، جیسے میں نے کہا کہ یہ زبان ہماری ڈفرینٹ ہے. تو یہاں آہستہ 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 لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے، ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. اور اس کے بعد ہمارے رشتے بھی ہو گئے کشمیریوں میں. کچھ کشمیریوں سے آگے، کچھ ہماری کشمیر میں بھی ہیں. حتیٰ کہ میری اپنی پھوپھی جو ہے، پھوپھی یہاں ایک فیملی ہے جلالی، اچھی بڑی رئیس فیملی رہی، ان میں ہمارا رشتہ ہوا. تو یہ کلچر کا جو ہے کلچر آگے چلا اس طرح سے. اٹ ہیز این افیکٹ، اٹ ڈیفینیٹلی ہیز این امپیکٹ آف اردو کشمیری کھجونا. کھجونا ایکچولی اسپوکن ان Khajuna and Azwarsk in Yasin. Yasin is one of the states, northern frontier states. تو یاسین میں ازوارس کی زبان بولی جاتی ہے. ان سبوں کا ایک ملا جل یہ ہے. کچھ فارسی کے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں، کچھ پشتو کے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں. دیکھیے چونکہ اردو عربی اور فارسی کا ایک نچوڑ ہے، تو سبھی کا ایک ملا جلا ہے. آوازیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گی یہ پشتو ہے، فارسی ہے. 100 سال کے بعد بھی ہم یہ زبان اس لیے ہم بچا سکے ہیں کہ اگر دو ہی لوگ کہیں بڑی اجتماع میں ہوں، کسی مجلس میں بھی ہوں، تو ہم اپنی زبان بولتے ہیں.
حالانکہ یہ بالکل ایک ان پارلیمنٹری بات ہے کہ اجنبی لوگ بیٹھے ہوں اور ہم اپنی زبان میں بات کر لیں جو لوگ نہ سمجھے، لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس زبان کو آج تک 100 سال کے بعد بھی پرزرو کر لیا ہے. خود باش صرف میکھارنے چگا اتسکاٹ دعا سے بھی اگر سس اتم کی تمنان کل کمی خود پرواہ اتبان بس کے میمی میں باش چبان اتنے گن خود باش کھول تو خاشیں رہے زندہ دل. آج کی ڈیٹ میں کوئی خاص ہمارا اپنا کلچر نہیں رہا ہے، ماسیوا یہ کہ مہندی رات میں یا ایون شادی کے دن بھی ولیمہ ہو تو لیڈیز کا اپنے طریقے سے، جینٹس کی ایک محفل ہوتی ہے جس میں گانا بجانا اپنے روایتی طریقے سے ہوتا ہے اور ڈانس ہوتا ہے. تو اپنے ہمارے جی ہاں یہ کلچر ابھی تک ہے، اس کا کلچر ہے ہمارے یہاں. اور جیسے کشمیری ون ہے، اب یہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا کیونکہ مہمانوں میں ہماری پاپولیشن سے زیادہ یہاں وہاں کے لوگ کشمیری ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا. اٹس اے مکسڈ کلچر ناؤ. اتنے وقت کے بعد یہ تبدیلی آ گئی. چونکہ علاقہ بہت سرد ہے اس وجہ سے اکثر کنسٹرکشنز جو ہیں وہ تخانوں کی شکل میں، جیسے بہت کنسٹرکشن کا بہت پورشن جو ہوگا وہ بند ہوگا اور نیچے کے اس میں ہوگا. باہر گیلری وغیرہ اگر ہو تو، لیکن اکثر جو ہے وہ نیچے کے ہی منزلوں میں، سردی کی وجہ سے، بہت سردی کی وجہ سے. وہ جو ہی آئے ہیں تو بہت عرصے تک ایک تو وہ مقید رہے اور اس کے بعد حویلیوں میں ہی رہے اور سرکار کے زیر نگران ہی رہے. تو عام لوگوں سے ان کا کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہوا. تب سے شروع ہوا جب سے وہ بمنا چلے گئے. بمنا میں چونکہ وہ سسٹم نہیں تھا، پھر لوگوں نے آنا جانا شروع کیا. تو دیکھیں ہمارا تعلق جو ہے، ہم شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ بڈگام میں آغا وغیرہ جو ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، آنا جانا شروع کیا، تو اس سے جو ہے ہم پھر لوگوں میں ہمارا ایک انٹروڈکشن ہو گیا. الحمدللہ بہت اچھا ہی مقام تھا، بہت عزت اور وقار کا ہی مقام تھا. تو ابھی تک بھی، حالانکہ اب دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اقتصادی بدحالیاں بھی ہیں، اقتصادی جو ہے ایک خلیج ہے، تو لیکن پھر بھی شکر ہے اللہ کا. آپ مجھ سے مانگیں گے تو شاید میرے پاس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو کچھ ہم ساتھ اس وقت لوگ لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ اپنا اثاثہ تھا، وہ سب خاکستر ہو گیا، جل گیا. سو وی کونٹ پرزرو اینی تھنگ. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم، چونکہ ہمارا شوق ہی رہا ہے کہ بھئی شکار ہو، گنز ہوں وغیرہ، وہ تو اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ بعد کی بات ہے. جہاں تک تعلیمی میدان میں ہم دیکھیں، ہمارے یہاں میرے خیال سے پاپولیشن کا 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گریجویٹس ہیں، ماسٹرز ڈگری میں ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہمیں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. عدلیہ میں ہمارے سینئر ایک ہمارے بھائی ہیں جو ہیں، میرے پوفی کا لڑکا ہے، ہی از اے سینئر جج. Now very recently is going to be installed as the district judge, session judge. We have people in education department. I speak many languages. I speak Kashmiri, I speak Balti, I speak Hajuna, I speak Persian also, I speak little English also. بس تقریباً 5 زبان بولان، کوشر تہِ فارسی تہِ تھوڑا بہت انگریز تہِ تہٕ تَمِچ چھنہٕ کمی کینٛہہ الحمدللہ.